الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. حضرات، میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ 15واں سپارہ ہے. سورت کا نام الکہف ہے. ان آیتوں کے اندر، اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مسائل بیان کیے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توحید کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا جو پس منظر شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 40 برس کے ہوئے تو نبوت ملی. جب نبوت ملی تو اس کو بعد مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین، انہوں نے محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا. الٹے الٹے نام رکھنا، تالیاں بجانا، آواز سننے نہ دینا، شور ڈالنا، محمد الرسول اللہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی قسم کے عجیب و غریب قسم کے نام رکھنا، کاہن ہے، جادوگر ہے، اس قسم کے شاعر ہے، یہ نام. پھر اس کے بعد لیدے کرنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد یہ کہ نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ کرنا. پھر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو سزائیں دینا شروع ہو گئے.
اور ایسی ایسی سزائیں کہ جو اس کائنات میں بہت بہت اللہ کے نبی ہوئے، کسی نبی کے ماننے والے صحابہ کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوا۔ اس کائنات میں کیا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئلوں کو جلا کے جب وہ لال ہو جائیں تو اوپر زندہ انسان اوپر رکھ دیا جائے؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایسا ہوا کہ جب کائنات کے امام نے اعلان نبوت کا کیا تھا، آپ جب کہتے تھے لوگو او کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، اور کوئی خیر دینے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں تنگیوں تکلیفوں سے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور لوگوں کے اکیلے محمد الرسول اللہ ہوتے تھے۔ ایک وقت تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی سزاؤں اور کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے پریشانیوں اور تنگیوں کے باوجود کوئی نہ کوئی مسلمان جو تھا نا، یہ ہوتا ہی رہتا تھا اللہ کے فضل سے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا اس وقت، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سزائیں بھی دی ہیں، پھر بھی مسلمان کوئی نہ کوئی زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی سوچو اس کا حل۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو مکے کے جو لوگ ہیں نا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، کسی نبی کی کوئی کتاب نہیں، نام پڑھتے پڑھاتے ہیں کوئی ایسا۔ مدینہ کے یہودی اور عیسائی بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس جا کے آ کے کہتے ہیں کوئی علاج بتاؤ محمد الرسول اللہ کے دین کو روکا جائے۔ چنانچہ مکہ کے جو بڑے مشرکین کے کئی جو سیانے سیانے لوگ تھے، ان کا ایک وفد بن کے یہ مدینہ کی طرف گیا۔ جب یہ مدینہ میں گئے ہیں تو انہوں نے یہودیوں سے ملے، یہودیوں کے علماء کو اکٹھا کیا اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے بہت کچھ سزا تک دے کے دیکھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی بڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی ایسا طریقہ دسو۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں مشکل سوال بتاتے ہیں کہ یہ جا کے محمد الرسول اللہ سے پوچھو، پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جا کے پوچھو ان سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا یہ قصہ کیا ہے۔ اصحاب کہف یہ 15ویں سپارہ میں جو صورت آتی ہے، یہ ان کا قصہ کیا ہے۔ اور پھر آگے پھر ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور پھر ان سے آگے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ روح کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام انہوں نے کہا، اصحاب کہف کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور تیسرا روح کے بارے میں جا کے پوچھو، پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئے مکہ، مدینہ سے یہ مکہ آ کے کہنے لگے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہو، تو جاؤ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں۔ یہ 3 قصے ہمیں بتاؤ، روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، یہ ذرا ہمیں بتاؤ نا کیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ روز ہی یا کوئی دن چھوڑ کے جبریل آتے ہی رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں گا تمہیں، میں کل تمہیں بتا دوں گا۔ آپ کا خیال تھا کہ کل جبرائیل آئیں گے یا آج آئیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ قصہ کیا ہے، میں ان کو بتا دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کل آیا نا، وہ آئے جی بتاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل نہیں آئے میرے پاس، آپ کل آنا۔
وہ ایسے کرتے 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 بڑے خوش ہوئے، دیکھے کہنے لگے جی ایسے سوال کیے ہیں کہ جواب نہیں آ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ 15 دن، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 18 دن نبی علیہ السلام کو گزر گئے، جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ اور یہ مکہ کے لوگ بڑے لڑیاں مار رہے تھے، لو جی سوال پوچھیا دس نہیں سکیا جی۔ پھر جب یہ دن گزر گئے، 15 دن یا 18 دن جب گزرے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہتے کہ میں کل بتاؤں گا، کہتے ہیں کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر اللہ نے بتایا تو میں، اللہ نے اگر چاہا تو میں کل بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہنا آپ نے کبھی بھی کیا کہ میں کل کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ محمد الرسول اللہ کی یہ وحی منقطع کر کے 18 دن یا 15 دن کہ محمد الرسول اللہ کی طرف میں وحی کر رہا ہوں، جب میں وحی کروں تو ہوگی، نہیں وہ کروں تو نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اے میرے سونے نبی کبھی نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، کہنا کل نہیں، آپ نے یہ کہنا انشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو میں کل بتا دوں گا بھائی، اللہ چاہے گا تو کل میں کام کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، کئی دفعہ ہم دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، تو کئی دفعہ اگلا بندہ کو بات کرتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی کہ انشاءاللہ، اور یار تو کی انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ لے، میرے منہ دے اندر ہے ایسی انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے نا وَلَا تَقُولَنَّ، منہ کے اندر کی بات نہیں میرے نبی، اپنے منہ سے کہو، بولو، یہ نہیں او میرے دل چ ایسی انشاءاللہ، نہ، منہ سے بول کے کہنا ہے کیا انشاء اللہ، بول کے کہو اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کا نام انشاءاللہ انشاءاللہ منہ سے کہنے کو شرم ہے، وہ کوئی حیا ہے کوئی کسی قسم کی؟ کیا بات ہے، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ منہ سے لینے؟ مجھے یاد ہے کہ میں کچھ سال پہلے، کو 25-30 سال پہلے اسلام آباد میں کوئی مسئلہ تھا، وہاں گئے ہم، تو وہاں بڑے ماڈرن لوگ تھے، وہ جب وہ نچ مارتا نا، اس کو نچ ماری، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو الحمدللہ کہے اسے یرحمک اللہ کہو۔ اس نے نچ ماری کہ او شٹ اوئے، میں نے اسے کہا بھائی کیا بات ہے، جب چھینک مارتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، آپ شٹ کا مطلب جانتے ہو؟ پڑھے لکھے بندے ہو، جا کے ڈکشنری سے نکال کے دیکھو، یعنی نچ مار کے کہے اوئے ویٹ ہوئے، ویٹ، نچ کا مطلب یہ جو شٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے، پخانہ، لعنت۔ یہ اور کس پہ لعنت ڈال رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ او شٹ ہوئے، او مسلمانوں اللہ کا نام لو، الحمدللہ، کہنے والا کہے یرحمک اللہ، پھر وہ کہے، جب وہ کہے نا یرحمک اللہ، اللہ تیرے پہ رحم کرے، تو دوبارہ کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہارے اوپر بھی، اللہ تمہیں بھی ہدایت پہ رکھے اور تمہارے حالات بھی سنوار دے۔ مسلمان کو منہ سے کہنا چاہیے، کیا کوئی بات کرے بھائی انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ، یہ وہ آگے کہے یا پیچھے کہے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ پرانے دور میں کوئی ایک آدمی تھا، مجھے یہ نا آج سے 50 سال کی بات ہے، ایک آدمی مجھے سنا رہا تھا، یہ بینسوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کے بیپاری تھے۔ وہ کہنے لگا جی منڈی میں ہم ایک بندے کے ساتھ جب گئے نا، تو میں کہا کتنے چلے ہو؟ ایک چودھری صاحب بڑی انہوں نے لاچا ادو بنیا، وہاں لوگ اس وقت یہی کرتے تھے، وہ لاچا شچا بنے ہیں، چودھری صاحب بڑے ہیں، بڑے لڑ چھڑے، کتنے میں مجھ لین چلا، انہوں نے کہا انشاءاللہ،
او یار تسی مولوی کی ہر وقت انشاءاللہ انشاءاللہ، اے پیسے میری ڈابے چ پے نے، جا کے میں دے کے تے مجھ لے ہونی ہے، انشاءاللہ دا کی تعلق ہے؟ کہنے لگا انشاءاللہ کہ پھر بھی اللہ چاہے گا تو یار پیسے میرے ڈابے چ نے، انج پھڑاواں گا تے انج مجھ لے آواں گا۔ اللہ کا کرنا، وہ مجھے ہمارے عزیز ہی تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، انہوں نے یہ بات سنائی، کہنے لگے وہ منڈی گیا نا جدوں، تو وہاں اس نے وہ بھینس خریدی، پیسے دین لگا تو پیسے نکل گئے، اور کسی نے ڈابی ساری کھول لی۔ اب پریشان ہو گیا کہ کول تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں۔ چپ کر کے وہاں سے کسی سے کرایہ لے کے آیا تو کہنے لگے چودھری صاحب مجھ نہیں تسی ہے؟ کہنے لگے وہ میں انشاءاللہ منڈی گیا ساں تو انشاءاللہ پیسے لے ساں ڈابے چ، انشاءاللہ میں سودا کیتا، او انشاءاللہ میں پیسے دین لگا تو انشاءاللہ پیسے نکل گئے سن، میں کی کراں؟ اور پاگلا جدو انشاءاللہ کہنا سی ادو تو کیا نہیں، ہون ایویں جھوٹو جھوٹو جی انشاءاللہ گیا تو انشاءاللہ میرے پیسے نکل گئے۔ یاد رکھو یہ بات دھیان سے سمجھ لو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ رب کی قسم ایسا ہوا ہے زندگی میں بہت دفعہ کہ پیسے پاس ہیں، چیز خریدنی نصیب نہیں ہوئی، خرید لی ہے کھانی نصیب نہیں ہوئی، پھر گھر میں لے کے آئے ہیں استعمال کرنی نصیب نہیں ہوئی، شادی کے دن لڑکے کے رکھے ہیں لیکن کیا ہوا ہے وہ دن نہیں آیا، لڑکے کا جنازہ نکل گیا۔ اوے اللہ نہ چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ دلہن نکاح کر کے آئے جی، دلہن آ رہی ہے، دلہن دیکھنی نہیں نصیب نہیں ہوئی، رستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دلہن جو فوت ہو گئی رستے سے۔ مکان بنایا ہے جی، میں بڑا ودیا مکان، اور نہ باہر سے ٹیل منگوائی ہے میں نے، باہر سے لگا کے جب مکان مکمل ہو گیا اندر پیر ترنا نصیب نہیں ہو گیا، پہلا جنازے دا اعلان ہو گیا۔ اور اللہ نہ چاہے تو کیسے؟ اس لیے اللہ نے کہا ہے میرے نبی کوئی بھی بات کرنی ہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ چاہے تو کام ہوتے ہیں میرے نبی، ہمیشہ یاد رکھنا، امت کو بھی سکھاؤ کہ اللہ چاہے تو کام ہوتے ہیں، اور اگر انسان کے بس میں ہو ہر بندہ ہی صدر پاکستان ہو، لیکن انسان کچھ بھی چاہے، جو اللہ نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، اور پڑھایا بچے افسر لگ گئے، پیور ہی فوت ہو گیا، ویکھنے نصیب نہیں ہویا۔ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے سارے کے سارا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، مختلف واقعات آتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، یاد رکھنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی 70 بیویاں تھیں، ایک حدیث میں آتا ہے 90 بیویاں تھیں، ایک حدیث میں آتا ہے 100 بیویاں تھیں۔ یہ ان کی 100 بیویاں تھیں، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ایک دن کہنے لگے، یہ حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میری 100 بیویاں ہیں، کہنے لگے آج میں نے ساری بیویوں کے پاس جانا ہے، اور ساری بیویوں کے بچے ہوں گے، وہ بچے بڑے ہوں گے، میں نے ان کو 100 کے 100 بچوں کو مجاہد بنانا ہے۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا، اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام کہ میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، بچے ہوں گے، وہ 100 بچے جو ہوں گے ان سب کو میں نے مجاہد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو انہوں نے کہا کہ میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور بچوں کو مجاہد بناؤں گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاء اللہ، انشاءاللہ نہیں کیا، اللہ کا نبی انشاءاللہ نہیں کیا، بس یہی کیا جی 100 بیویاں نے سب دے پاس جاؤں گا اور بچے ہوں گے تو ایسے ایسے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے، اور انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے کیا نہیں کیا سی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا، 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو بچہ ہونے والا ہوا، اور جب وہ بچہ ہوا
نیچے والی دونوں اس کی ٹانگیں ہی نہیں تھے، ادھا بچہ سی. اور پھر حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، کبھی اللہ کا نبی سلیمان یہ کہتے نا انشاءاللہ میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور بچے ہوں گے، میں ان کو مجاہد بناؤں گا انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ نے فرمایا 100 کے 100 بچے ہوتے اور جوان ہوتے اور وہ پھر جہاد کرتے اور مجاہد بنتے وہ 100 کے 100. اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اولاد ہونا نبی کے اختیار میں بھی نہیں. یہ بات سمجھ لو. آج کل ہمیں تو پتہ ہے کہ یا اللہ تینوں فلانے دا وسیلہ ہی، فلانے دا صدقہ ہی، فلانے دے طفیل. اور طفیل طفول تو دور کی بات ہے، خود اللہ کا نبی آپ اگر چاہے بھی تو اولاد نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. یہ یاد رکھو. قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہب لمن یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہے وہ پیدا کرے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی پیدا نہیں ہو سکتی چیز. جو یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، جو وہ چاہے. اور کسی کو چاہے تو نرے پتر ہی دوے، کسی کو چاہے نری تیاں ہی دوے، کسی کو پتر اور تیاں دونوں دے، اور کسی نو چاہے تے کچھ نہ دوے. او دی مرضی. کوئی یہ نہ سمجھے اور یہ تو چیز ہی کوئی نہیں نا، فلانے دا صدقہ طفیل تو دور کی بات ہے. خود اللہ کا نبی بھی اپنی مرضی سے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی. اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. حدیث کے اندر پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بڑا خیال رکھا کرتے تھے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے اس کو چاہیے کہے کہ انشاءاللہ بھائی اللہ چاہے گا تو کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. نبی علیہ السلام جس سال یہ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے، چھٹے سال نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے گئے، لیکن انہوں نے مکے والوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا. وہاں صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ. نبی علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے جانور جو تھے وہ جانوروں کو ذبح کیا اور اپنی ٹینڈ کرا کے احرام کھول دیے. نبی علیہ السلام اور صحابہ واپس آئے. اب یہ حدیبیہ بالکل نہ مکے کے قریب ہے، یہاں سے واپس جانا تھا تقریباً 400 کلومیٹر مدینہ میں. رستے کے اندر ایک دن ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آج رات کو میں سویا ہوا تھا نا تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب. صحابی کا نام تھا طفیل. طفیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ. طفل بچے کو کہتے ہیں، طفیل چھوٹا جا بچہ ہے نا اس کو کہتے ہیں. یہ صحابی طفیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آج میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ یہودی بیٹھے تھے. خواب کے اندر میں ان کے پاس سے گزریا. میں نے ان یہودیوں کو کہا او یہودیو انما انت القوم لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ. او یہودیو اور تسی کنی اعلیٰ قوم سو اور تسا ایک ہی کام کیتا ہے، عزیر علیہ السلام نو اللہ دا پتر بنا لیا جے تانوں شرم نہیں آندی. نبی علیہ السلام کو وہ صحابی یہ بات سنا رہا ہے خواب. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے وہ یہودی بھی کہنے لگے تسی بھی گل سن کے جایا جی. ایک ہی کہنے لگے انکم لانتم القوم لولا انکم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد. کہنے لگا او مسلمانوں تسی بھی ویسے بڑی اعلیٰ قوم ہو، پر اگر تسی بھی اللہ دے نال شریک اپنے نبی نو نہ ٹھہرا ہو،
کہنے لگا میں ہم نبی کو کیسے تھے؟ جب تم مسلمانوں میں سے کئی لوگ کہتے ہیں جو اللہ چاہے جو نبی کہے وہ ہوئے گا، اللہ نو نبی دے نال رلا دیتا جے نا، تواڈے چ بھی کئی لوگ کہندے نے۔ یہ حضرت طفیل کہتے ہیں میں یہ بات سن کے نا میں اگے عیسائی سن، میں عیسائیوں نے بھی یہ کہا او عیسائیو او تسی کڈی چنگی قوم سو، اللہ نے ایڈا سونا نبی تواڈے ال چنگا نبی کلیا، تسی شرک تو باز نہیں ہوندے، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر بنا لیا شریک۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں سن پھر تسی بھی بڑے چنگے قوم سو، اللہ نے نبیوں دا سردار تانوں دتا اور تسی اللہ دے نبی محمد رسول اللہ نو اللہ دا شریک تسی بھی تے بناندے ہو نا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تسی نہیں کہندے، تواڈے کئی مسلمان کہندے نے جو اللہ چاہے تو جو نبی چاہے، اللہ تو نبی دونوں نو کٹھا کر دے ہو نا تسی۔ کہتے ہیں کر کے نا میری نا جاگ اٹھ کے کھل گئی۔ دن صبح فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں نے ان کو یہ بات کہی ہے، انہوں نے آگے سے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تم بھی یہ کہتے ہو، تم بھی مشرک ہو۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے فحمد اللہ واسنا علیہ قال اما بعد، آپ نے وہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کٹھے تھے، آپ نے ان کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ طفیل نے خواب سنائی ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں جو اللہ چاہے جو نبی چاہے، انی انہاکم انہا، یاد رکھنا میں اللہ کا نبی تمہیں روکتا ہوں، کوئی مسلمان یہ نہ کہے جو اللہ کہے جو نبی کہے یہ نہ کہے، ولیکن آپ نے فرمایا کی کہنا ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ وحدہ لا شریک کہے وہ ہونا جے، یہ نہ کدی کہنا جو نبی تو جو اللہ تو جو نبی، جو اللہ تو نبی ادھر کہے جو اللہ نہ، اس کائنات کا سارا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، نبی پیغمبر سارے اس کے در کے سوالی ہیں۔ فرمایا آج کے بعد یاد رکھنا، یہ طفیل نے مجھے کہا ہے، میری امت کے لوگوں کو کہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ اس کا رسول چاہے۔ قرآن مجید نے ایک یہ فتح جب یہ مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تو یہاں پر مسلمان چھٹے سال گئے عمرہ کرنے، انہوں نے کرنے نہیں دیا، مسلمان بڑے پریشان سن کہ اللہ کے گھر سے، پنجابی میں کہتے ہیں ادھر گئے سن، اداس ہو گئے سن، دل کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کو، اب وہ جانے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو یہ خواب دکھائی، میرے نبی آپ بھی پریشان ہیں، آپ بھی اداس ہیں، مکہ سے صحابہ بھی اداس ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، میرے نبی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمہیں امن کے ساتھ اس شہر میں داخل کرے گا۔ اور اللہ کا کرنا ہوا کیا کہ 1 سال بن گیا، 7واں سال لنگ گیا، 8ویں سال محمد الرسول اللہ نے مکہ کو فتح کر لیا اور داخل ہوگا۔ اللہ نے جو کہا انشاءاللہ تم داخل ہوگے اور تم عمرے کرو گے، حج کرو گے، تم ٹنڈا کراؤ گے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، کئی وال کٹان گے، کئی ٹنڈا کران گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دروازے کھول گئے سارے۔ لیکن کیا کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا۔ وہ مشہور واقعہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ وہ چھڑاتے مکہ ماریا، بندہ مر گیا، یہ علاقہ چھڑ کے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، تو جس جگہ گئے
وہاں اللہ کا ایک نبی شعیب علیہ السلام، یا کئی کہتے ہیں وہ نبی نہیں بلکہ ایک عام آدمی سی، کوئی نیک بندہ سی، رستے میں ان کی بچیوں کو وہ پانی ان کی بکریوں کو پلایا، اور پھر انہوں نے بلایا، ایک بچی آئی، یا ہمارے گھر آؤ، ابا جی بلاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بندہ بڑا اچھا ہے، نیک شریف ہے، بھلا مانس ہے۔ کہنے لگا میریاں بچیاں نے تھے 2 بیچاریاں بکریاں چراندیاں نے، اگر تو میری بکریاں نو 8 سال چرائیں تو میں ایک اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر دیں، تو جے 10 سال چرا دیں تو تیری مہربانی، پھر اعلیٰ ظرفی تیری، تو فکر نہ کریں، میں جھوٹا بندہ نہیں، ایہو جہا بندہ نہیں۔ الفاظ کیا بولے قرآن مجید نے بات کہ ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ مجھے دیکھنا میں اپنی قول کا سچا رہوں گا، میں نیک بندہ ہوں۔ ایسا ہی، اور ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس بندے نے، یا اللہ کا نبی تھا شعیب یا کوئی اور بندہ تھا، چونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کسی کتاب میں، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی، پھر ان کو لے کے آئے اور رستے میں اللہ نے نبوت بھی دے دی انشاءاللہ۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یہ بچہ نا بھجدا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھجدا ہے، دوڑدا ہے، کہنے لگے اے پتر میں خواب نے دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پتر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام کے لیے۔ تو بچے نے کیا کہا، اے ابا جی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی میں لیٹنا، تسی چھری پھیرو، اللہ دا حکم پورا کرو، تسی نبی ہو، تانوں بھئی آئیے، انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کر کے لیٹیا نہ مانگا، میں لتاں بھی نہیں ماراں گا، 12 میں بھی نہیں ماراں گا، چپ کر کے لیٹ جائیں گے انشاءاللہ لفظ بولے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو ملے تو وہ کہنے لگے یار میرے ساتھ تم رہو گے تو کئی تم نے چیزیں دیکھو گے تو تم صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی میں صبر کراں گا، انشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری امت کو سکھایا بار بار، اللہ چاہے تو کام ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اولاد ہوتی ہے، اللہ چاہے تو کاروبار ملتا ہے، اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے، اللہ چاہے تو خیر اور اللہ چاہے کائنات کا مالک اور خالق اور رب جو اللہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات کہی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ لوگوں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جو شکلیں بنانے والا ہے نا وہ اللہ ہے، اور جیسی چاہتا ہے وہ شکل بنا دیتا ہے۔ ماں باپ ایویں سادے ہوندے نے، بچہ پیدا ہو گیا ہیرا بچہ ویکھ کے حیران ہوندے نے، اوئے کتھوں آ گیا ہویا ایڈا سونا بچہ۔ یہ شکلیں بنانے والا میرا رب ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں بناتا، اور بڑے بڑے سونے دونوں ماں باپ، ان کا بچہ دیکھو تو بچہ ٹھیک ہی نہیں، اللہ نہ کرے اللہ صحیح اولاد دے اور نیک اولاد دے۔ بچہ دیکھا ہے، بچے کی دونوں آنکھیں ہی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بچہ دیکھا اس کی ٹانگ ہی نہیں، دونوں ہاتھ ہی نہیں، بچے کا دماغ ہی نہیں، اور یہ جو کچھ بھی کائنات کا مالک اور خالق اس کا اختیار ہے۔ مومن کا یہ کام ہے، یا اللہ سب کوئی تیرے اختیار ہے، یا اللہ تیرے فقیرہ رہا سی تو ساڑھے تے خیر کریں، بس مومن کا یہ کام ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے شکل بناتا ہے۔ پتہ لگتا ہے لو جی یہ شکل کرتے گئی، یہ سارے پہ پوچھ دے یار سمجھ نہ ماں تے نہ پیو تے نہ دادے تے نہ پامے تے نہ
समझ नहीं आती बच्चा गया किरते, और ये कित्थों आया है मुंडा, ये मेरे रब ने बनाया है, कित्थों क्या आता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है योतिल हिकमत मन यशा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है उसको दाना बना देता है। बड़े माड़े अनपढ़ां दा बच्चा, अनपढ़ माँ भी अनपढ़, प्यो भी अनपढ़, तो पुत्र CS करके ओ वड्डा अफसर बन गया। ये अकल किने दिती है? योतिल हिकमत मन यशा, जिसको अल्लाह चाहे वो दानाई देता है, वो हिकमत देता है। सारी ज़िंदगी बच्चों को ट्यूशना पढ़ा के 10वीं पास ही नहीं होती। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। अल्लाह से कहो या अल्लाह सब कुछ तू कर सकता है, या अल्लाह तू खैर कर। और फिर कुरान मजीद ये कहता है सनुकरियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ऐ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको सिखाएंगे जो कुछ आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन याद रखना मेरे नबी, जब मैं चाहूँगा आपको भुला भी सकता हूँ। भाई अल्लाह को कौन रखे? नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा रहे थे, असर की या ज़ोर की, हदीस में आता है, मुख्तलिफ हदीसों में आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भुल के 4 की बजाय 2 रकातां पढ़ा दित्तियां। और साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये की होया अज नमाज़ां 2 रकातां पढ़ियां। परेशान हो के एक बंदे नूं कलिया जाओ नबी अलैहिस्सलाम नूं, या रसूल अल्लाह 2 पढ़ियां ने। अपने मैं की कहना पाया? साहबा से पूछा ये जुल यदैन क्या कहता है? साहबी का नाम था, उसका नाम था लम्बे लम्बे हथाला। और यार लम्बे लम्बे हथाला की कहता पाया? कहने लगे या रसूल अल्लाह सच कहता है। आपने फरमाया नमाज तो घट नहीं हुई, ये अल्लाह की तरफों ये वे कि अल्लाह ने मैनू भुला दिता तो मैं भुल गया। और जब अल्लाह भुलाना चाहे तो इंसान चाहे नबियों का सरदार क्यों ना हो, अल्लाह ताला भुला सकता है। लेकिन क्या इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह चाहे तो वो भुलाना चाहे तो भुला सकता है, अल्लाह ना चाहे तो नहीं। कई बंदे सारी जिंदगी बंदियां दी चीज़ों के नाम याद होंदे नहीं भुलते, कई जवानी के अंदर ही उन्होंने कोई चीज़ याद ही नहीं होती, एडे डग दिमाग होंदे। फिर कुरान मजीद ने एक और बात कही है क्या? इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, बड़े बड़े माड़े गरीबां नूं इतना अमीर कर दे तक जहाज़ां दे उत्ते ही फिरदे ने। जहाज़ से अज उत्थे गया, अज फलाने मुल्क गया, फलाने मुल्क गया, फलाने मुल्क गया, कारां गड्डियां। ये अल्लाह कहता है मैं हूँ, मैंने इन गरीबों के बच्चों को जिनकी रोटी नहीं पूरी होती थी, आज उनको ये माल ये मैंने दिया। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ, और जिन्हों मैं चाहवां मैं कीता है ना वा यक़दिर। और जिनको चाहवां बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े चौधरी, बड़ा उनके नाम जी रोड़ा उत्ते पूरा ना गूंजदा है उन्हां दा। और हाल की होता है औलाद जो होती है कर्ज लेती है और मकान किराए पे मांगती है, कोई किराए पे नहीं देता। ये अल्लाह की ज़ात है। देखते देखते कुरान मजीद नहीं कहता कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, जिसको चाहे बादशाही दे दे, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहे बादशाह पकड़ के सुबह के वक़्त उसको जेल के अंदर डाल के फ़कीरों की ज़िंदगी दे दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहे इज़्ज़तें अता करे, जिसको चाहे ज़लील कर दे, सब अल्लाह के हाथ में है। बेयदिकल खैर, हर किस्म की खैर तेरे रब के पास है मेरे सोने नबी, उससे खैर मांगो। या अल्लाह खैर कर, या अल्लाह खैर कर, या अल्लाह खैर कर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहता है इन वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। और कईयों को अल्लाह रिज़्क़ देता, उन्होंने हिसाब ही नहीं होंदे यार पैसे किन्ने कुने की करा यार मैं। यकीन क्या हमारे सामने ऐसा
میرے کئی دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور آفت جی ہو رہے کتنے پیسے نے، یقین کرو پتہ نہیں 85 ارب کہ 86 ارب کہ 88 ارب. یہ اللہ کہتا ہے میں ہوں، میں نے دیا ان کو. اور ہمارے ساتھ جب پڑھتے تھے یونیورسٹی کے اندر سکی روٹی کھاندے سن، روٹی پوری نہیں سی ہوتی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ دے ہی جاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، سارے کا سارا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. جس کو چاہے وہ فضل عطا کرے، جس کو چاہے وہ فضل چھین لے، اس کی مرضی ہے. اور لوگوں اس کی مرضی ہے، اور کوئی نبی پیغمبر بھی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا. یاد رکھنا، یہ ہمیں اپنے پاس سے نہ رکھ دیا. اے دادا صاحب نے ساری زندگی 4 بیاہ، اور سنو لوگوں، ایک بیاہ کیتا. یہ لاہور والے بابا جی جن کو دادا کہتے ہیں، میں تو داتا اللہ کو مانتا ہوں. دادا جی نے ایک بیاہ کیتا، اولاد ہی نہیں ہوئی. دوجا بیاہ کیتا، اولاد نہیں ہوئی. تیجا بیاہ کیتا، اولاد ہی نہیں. اور بغیر اولاد کے ہی فوت ہوئے ہیں لوگ، ان کو دادا دادا کہتے ہیں. یہ لاہور والے رب کی قسم 3 بیاہ کیتے اللہ نے، اور بچہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہونے والا ہی نہیں ہوا. یہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے دے. اور کئی ایسے پہ جی کی کراں 8واں پھر پتر ہو پیاسو، یہ میرے مالک کی مرضی ہے. بڑے بڑے چودھری بے نام، بڑے بڑے پہلوان، ہم میں سے کئی بندے جانتے ہیں. اس دنیا میں ایک پہلوان تھا لاہور کا، جسے کہتے تھے پولو پہلوان، رستم زمان. اور رب کی قسم بے اولاد فوت ہویا ہے. اور سنو میری بات، بے اولاد فوت ہوئے. اور لوگوں یہ ان کی تو شاید حیثیت کوئی نہیں نا. ایک ایسا بھی بندہ امت محمد میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمین پہ چلتا تھا، اس کے پاؤں کی آواز جنت میں جاتی تھی. حضرت بلال نے 4 بیاہ کیے، بغیر اولاد کے فوت ہوئے. اس کی مرضی چلتی ہے، اس سے خیر مانگو. وہ ہے کائنات کا داتا اور مالک اور مشکل کشا، اور وہ کرنی والا پرنی والا، وہ ہے اصل فریادیں سننے والا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، سب کا سب فضل و کرم اللہ کے پاس ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے وہ عطا کرے، جس کو اللہ نہ چاہے وہ نہ دے. اور دیکھو ہمارے سامنے گجرانوالہ میں یہ لاری اڈا کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، لوگ بڑے سجدے کرتے ہیں. اس کا نام رکھا ہوا ہے درگاہ حضرت فلانا اور فلانا اور فلانا. اور سنو، چونکہ میرا وہ بچپن میں میرے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، میں خود ان کے ساتھ رہتا تھا. سنو، درگاہ حضرت سعید مجددی صاحب، اور ساری زندگی انتظار کرتا رہا، بچہ ہونے والا نہیں ہوا، بغیر اولاد دے فوت ہویا. اج لوگوں نے تیاں پتر دیندا پیا. اور یہ تواڈے سامنے ایسا ہے سعید مجددی، بغیر اولاد کے دنیا سے، بغیر نام و نشان کے دنیا سے چلا گیا. اور یہ میرا اللہ ہے، جو چاہے وہ عطا کرے، جو چاہے نہ کرے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ پرانے لوگوں سے انہوں نے نبیوں سے بات کی، اور نبیو تسی جو نبی ہو، تو میرا بھتیجا ہے، پنیواں ہے، تو پتر ہے، تو فلانا ہے، تو نبی کنج بن گیا بھائی؟ یہ تینوں نبی کن بنایا ہے؟ ساڑھے نال ہی تو پھرنا سا. قرآن مجید کہتا ہے کیا قالت لکم رسولکم ان نحن الا بشر مثلکم. نبیاں نے ان کو یہ بات کہی، اور ہے تو اسی بندے ہی ہیں. پیو ہے، تاتے تائے نے، چاچے نے، مامے نے، پھپھڑ نے، خالو نے، تیاں نے، اور ہے تو اسی بندے بشریاں. لیکن ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ کی مرضی ہے، جس کو وہ چاہے وہ نبی پیغمبر بنا دے. اسے کون روک سکتا؟ اور کون روک سکتا ہے؟
کہ ایک بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے پیچھے رہ گئے، ایک یتیم بچہ اور جس کا والد ہی نہیں تھا جب وہ پیدا ہوا ہے، اور ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، نہ پہن نہ پرا، اللہ نے نبیوں کا سردار بنا دیا، اور کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اور انسان جا تیرا بیڑا غرق، یہ لفظ سنیں، اللہ کہتا ہے انسان قتل ہو جائے تیرا بیڑا غرق، کیوں میں اپنے رب دے نال کفر کرنا ہے؟ تینوں اللہ نے پیدا کیتا کس شے تو؟ ایک ایسے قطرے تو تینوں پیدا کیتا، پھر تو دنیا تے آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دنیا تے جنا رکھیا، پھر تینوں موت آئی، پھر تیری قبر نہیں، پھر ثم اذا شاء انشر، پھر اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے گا قیامت لے آئے گا۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قیامت کے دن لوگ کب اٹھیں گے، کتنی دیر بعد اٹھیں گے، جب یہ زمین آسمان سورج چاند ستارہ سب کو ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا او کون ہے رب، لمن الملک اليوم، کون ہے کائنات کا مالک بتاؤ مجھے، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، سب مار کھپ گئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ اپنی مرضی سے ثم اذا شاء انشر، اللہ کہتا ہے جب میری مرضی ہوگی میں دوبارہ سرے سے فرشتے کو کہوں گا چلو سور پھونک، سارے قبریں چو باہر آ جان کے میرے سامنے، اوے میری مرضی ہے، میری میں جو چاہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں فقیر ہیں، ہمارے ساتھ خیر کر، یا اللہ دنیا آخرت اچھی بنا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جو فوت ہو گئے جو زندہ ہیں سب کے اوپر خیر کر۔ اور یہ مسجد ہماری اماں زہرا کے نام کی مسجد ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔